الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف لله تعالى عزیزان محترم اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ مجید صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ و صدقے سے ہم یہاں پر اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے دل کو اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اور اپنے محبوب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کی خدمت میں خاندان نقشبندیہ کا فیض تقسیم کرنا چاہتا ہوں کہ دلوں کو زندہ کس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ جو دل پر محنت کرتا ہے وہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ میری وہ مائیں بہنیں بچیاں جو گھر میں بیٹھ کے بیان کو سن رہی ہیں اور جو نیٹ کے ذریعے اس بیان کو سنیں گے اور DVD-R کے ذریعے اس بیان کو سنیں گے، عزیزان محترم، ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال جو سن رہے ہیں اور جو سنیں گے سنائیں گے، اللہ تعالیٰ کہنے والے سمیت ان تمام کے دلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن فرما دے۔ عزیزان محترم، جس طرح ہمارے جسموں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دلوں کو زندہ رہنے کے لیے انوار و برکات کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ دل اصل میں غذا کے اسی طرح محتاج ہوتے ہیں جس طرح کہ انسانوں کے جسم اپنے جسم کی زندگی کے لیے خوراک کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو جسموں کو غذا کی
ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دل کو انوار و برکات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح مردہ زمین پر بارش پڑتی ہے تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح جب مردہ دلوں کے اوپر انوار و برکات کی بارش ہوتی ہے وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ خوف خدا، خشیت الہی، محبت الہی ان میں پیدا ہو جاتی ہے، نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں اس دل کو زندہ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ جس طرح انسان کا جسم غذا کا محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، اسی طریقے سے وہ عبادت کا بھی محتاج ہے۔ جیسے کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، اسی طرح عبادت بھی ہماری ضرورت ہے۔ کھانا پینا بند ہو جائے تو جسمانی موت واقع ہو جائے گی، اگر عبادت چھوڑ دیں گے تو روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ عزیز محترم، جسے اگر جسمانی صحت ہو تو انسان کو دنیا میں بڑے مزے ملتے ہیں، کھانے پینے کے بھی مزے ہوتے ہیں، ملنے جلنے کے بھی مزے ہوتے ہیں، بھاگنے دوڑنے کے بھی مزے ہوتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے مزے جسمانی صحت کے ساتھ وابستہ ہیں، اسی طریقے سے عبادت کے مزے روحانی صحت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایک آدمی اگر بیمار ہو تو وہ کھانا بھی انجوائے نہیں کر سکتا۔ آپ اسے کہیں کہ کھا لے، وہ کہے گا میرا جی نہیں چاہتا۔ کئی مرتبہ اسے آپ پانی دیں تو کہے گا پانی کڑوا لگتا ہے، منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، چیزیں کڑوی محسوس ہوتی ہیں، ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ بیمار جو ہوا تو جسم بیمار ہو تو جسمانی مزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، جب دل بیمار ہو تو انسان روحانی مزوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، نیکی کرنے میں مزہ نہیں آتا، سجدے کرنے میں لطف نہیں آتا، تو ان تمام نعمتوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ جب دل بن جاتا ہے ہر چیز کے مزے محسوس ہوتے ہیں۔ اگر دسترخوان پر موجود ہو، سالن کا مزہ الگ ہے، پلاؤ کا مزہ الگ ہے، آئس کریم کا مزہ الگ ہے، ہر چیز کی اپنی لذت ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ انسان بیمار ہو تو پھر اسے کسی کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح جس انسان کا دل زندہ ہو، دل میں انوار و تجلیات کی بارش ہو، دل میں رب ذوالجلال کی محبت کا نور ہو، محبوب علیہ السلام کے نور سے جس کا دل جگمگ جگمگ کر رہا ہو، اس کو پھر مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں بھی مزہ آتا ہے، عزیزان محترم ذکر الہی میں بھی مزہ آتا ہے، سچ بولنے کا مزہ پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے نرم نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر اپنی نیند کو قربان کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جسم کی جب موت ہوتی ہے انسان کو دنیا سے جدا کر دیتی ہے، دل کی موت یا روحانی موت انسان کو اپنے رب سے جدا کر دیتی ہے۔ اس لیے روحانی موت بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی دھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کا اگر کسی کی جسمانی موت ہوتی ہے وہ اس پر بہت روتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، حالانکہ جس کی روحانی موت ہوتی ہے تو روحانی موت پر ان کو زیادہ دکھ کا اظہار کرنا چاہیے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل مر جائے اس پر کوئی بھی افسوس
نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، جسم کے مرنے پر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر اس جسم کی موت پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جس کی روحانی موت واقع ہو جائے، جس کو عبادت کی لذت جن سے چھن جائے، جس کو قرآن پاک پڑھنے میں سننے میں مزہ نہ آئے، نیکی کرنے میں جس کو لطف نہ آئے، اس پر کوئی بھی افسوس نہیں کرتا۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں دل کی شفا اور اس کے اسباب۔ دل کو شفا کن چیزوں سے ملتی ہے؟ ہمارا دل کن باتوں سے زندہ ہوتا ہے؟ کیونکہ جب دل زندہ ہوگا دل کو شفا ملے گی، دل سے گندگی دور ہوگی، دل سے اندھیرا دور ہوگا۔ تو وہ کون سے ایسے اسباب ہیں، وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جس سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے، دل کو رب ذوالجلال زندہ کرتا ہے؟ عزیزان محترم، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ جو آج کی اس محفل میں عرض کیے جا رہے ہیں، پہلا جو سبب ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، ذکر اللہ۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کو کئی مقامات پر کئی چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن پاک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ تو آج جس ذکر کی بات ہو رہی ہے وہ ذکر الہی ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ کریں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، لیتے ہوئے دیتے ہوئے، اوپر چڑھتے ہوئے نیچے اترتے ہوئے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یاد رکھ لیجیے، جب بندہ ذکر الہی میں مصروف رہے گا اور رب ذوالجلال اس کے دل کو زندہ کر دے گا۔ عزیزان محترم، جیسے محب کو ہر وقت محبوب کا خیال ہوتا ہے، عاشق اپنے معشوق کے خیال میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے، 24 گھنٹے وہ اپنے محبوب کی یاد میں کھویا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسے ہی ایمان والا، نبی کا غلام، نبی کا کلمے پڑھنے والا اور ختم نبوت کا اقرار کرنے والا کسی بھی لمحے اللہ کا خیال دل سے نہیں نکالتا۔ عزیزان محترم، ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر مومن کے لیے ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ جب تک مچھلی پانی میں رہتی ہے سکون کے ساتھ رہتی ہے، جیسے ہی مچھلی کو پانی سے نکالا جائے مچھلی کیا کرتی ہے؟ تڑپتی ہے، بھڑکتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایمان والا جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، عزیزان محترم، وہاں پر اس کا دل لگا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کے 90 فائدے لکھے ہیں۔ ان 90 فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی بتایا کہ ذکر دل کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ یہ ذکر الہی کیا ہے؟ دل کی غذا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ کوئی کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب شیطان کیسے انسان سے بھاگتا ہے؟ ہم تو ہزاروں مرتبہ پڑھتے ہیں
پھر بھی شیطان بھاگتا نہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی گھر کے لیے بلاتا ہے، نماز کے لیے دعوت دیتا ہے، اذان دیتا ہے، تو شیطان اللہ اکبر کی صدا سن کر وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اذن محترم، یہ ذکر اللہ کا ذکر رب کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اذن محترم، ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سارے غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جو ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے، اور جب اس کو خوشی ملتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جس کا دل اندر سے خوش ہوتا ہے اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، دمک رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں ہوتے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ روشن فرما دیتا ہے۔ میں نے خود نے دیکھا، میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے دیکھا خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں، رب ذوالجلال کے پاک گھر میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ جب عمرے سے فارغ ہوئے، آپ مقام ابراہیم پر موجود ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف خانہ کعبہ کو دیکھتا ہوں، ایک طرف حضرت کے چہرے کو دیکھتا ہوں، ادھر بھی نور ہے، ادھر بھی نور ہے، ادھر بھی نور کی برسات ہے، ادھر بھی نور کی برسات ہے۔ میں نے عرض کیا حضور آج تو نور کی تجلیات آپ پر پڑ رہی ہیں، نور کی بارش ہو رہی ہے، حضور اس نور سے اس غلام کو بھی عطا فرمائیے۔ حضور نے خصوصی توجہ فرمائی خانہ کعبہ میں، فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، میں نے آپ کو اس سفر میں جو انوار و برکات رب ذوالجلال نے مجھے عطا کیے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو عطا کر دیے ہیں۔ عزیزان محترم، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اس کا چہرہ نور سے جھگمگ جھگمگ کرتا ہے، شعاعیں نکلتی ہیں، اللہ اکبر، اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے، اس کا چہرہ بھی روشن ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جب وہ خلوت میں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب وہ مجمع میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نور کو اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر ظاہر فرما دیتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو جو دیکھتا ہے، اذا رعود الی اللہ، جب کوئی اس کو دیکھتا ہے اسے دنیا والے یاد نہیں آتے بلکہ اس کو رب ذوالجلال یاد آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے کرکٹ اسٹار، فلم اسٹار، یہ طوائفیں ناچ گانے والی، ان کو میں کیا کہوں، اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، پتہ نہیں لیپ اپ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بیوٹی پارلر کے لشکارے ہوتے ہیں، لیکن چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ والے جب ان کے چہرے کو کوئی دیکھتا ہے اس کو رب ذوالجلال کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے عزیزان محترم، جب بندہ کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ڈاکٹر صاحب، کیسے؟ آپ بیٹھے ہوئے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے پاس آیا کہ نا ڈاکٹر صاحب فلاں جو آئس کریم ہے نا اس کا فلیور بڑا پیارا ہے، بڑا ٹیسٹ ہے اس میں کھانے میں، ایک دو مرتبہ وہ نام لے، میں کہا چلو بھائی ایسا کرو وہ آئس کریم منگا لو، وہ کھاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں رب ذوالجلال پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ ذکر اللہ سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب بندہ نیکی کرتا ہے اللہ کی یاد میں رہتا ہے، رب ذوالجلال نہ صرف اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو نیکیوں سے
ہوتا ہے زبانی ذکر، ایک ہوتا ہے قلبی ذکر. جب ہم سانس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں نا، سانس سے اللہ، سانس سے ہو، جب سانس لیتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کا تصور ہوتا ہے. جب سانس کو دل پر چھوڑتے ہیں تو ہو کر کے چھوڑتے ہیں. ہمارا دل ہر وقت اللہ اللہ کی صدائیں دے رہا ہوتا ہے. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہے. یاد رکھ لیجیے، زبان سے ذکر کریں گے تھوڑی سی دیر کے لیے ذکر ہوگا، پھر تھک جائے گا. لیکن سانس کے ساتھ جو ذکر ہو رہا ہوگا، بندہ لیٹا ہوا ہے تو بھی سانس اس کا جاری ہے، بندہ چل رہا ہے جب بھی سانس اس کا جاری ہے. ہر وقت اس کے سانس سے اللہ کا ذکر جاری و ساری ہے. اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں. آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے. کمپیوٹر کے اندر ایک پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں ونڈوز. ونڈوز جو پروگرام ہوتا ہے نا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے کمپیوٹر کے اندر اس کو ڈالتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ بہت سارے پروگرام کو سپورٹ کرتا ہے. ونڈوز جو ہے بہت سارے پروگرام کو یہ سپورٹ کرتا ہے. مثلا اگر کوئی گرافکس میں کام کرنا ہے تو ونڈوز چل رہی ہے، تو اس نے پینٹ شاپ کھولی اور اپنا کام کیا، مگر بیک گراؤنڈ میں ونڈوز پر پروگرام چل رہا ہے. اگر کوئی شیٹ بنانی ہے تو لوٹس پروگرام چالو ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ٹائپنگ کرنی ہے تو پرنٹ شاپ پروگرام اس نے شروع کر دیا، اپنا لیٹر ٹائپ کر کے پرنٹ کر لیا، مگر ونڈوز پیچھے چل